Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. ہم ڈائریکشن میں ٹھیک جا رہے ہیں, صحیح ڈائریکشن ہے ہماری, خاص طور پر ایبسلیوٹلی ناٹ بار بار بول کے. جی آپ جنرلی فارن پالیسی کی بات کریں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں؟ اوور آل فارن پالیسی ہماری افغانستان کا کانٹیکسٹ تو بہرحال ہے, لیکن اوور آل ہم جو بار بار ایبسلیوٹلی ناٹ بول رہے ہیں امریکہ کو. ایک بہت چیلنجنگ ٹائم ہے, صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے. ایک تو جو کووڈ نے پچھلے 2 سال سے ساری دنیا کی اکانومی کو جس طرح امپیکٹ کیا ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور کیونکہ فارن پالیسی آپ کی اکنامک جو آؤٹ لک ہے یا جو آپ کی انٹر ڈپینڈنسیز ہیں اس سے الگ نہیں ہو سکتی, ایک تو وہ فیکٹر ہے. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکریزنگلی ایک نئی کولڈ وار سٹارٹ ہو رہی ہے ہمارے ریجن میں, کی جا رہی ہے, اور پرٹیکولرلی یو ایس کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ ملکوں کو ایک طرح سے فورس کیا جائے کہ وہ سائڈ لیں. ابھی جو جیسے ڈیموکریسی سمٹ تھا, there was nothing about democracy there. یہ سب کو پتا ہے کہ اس کا پرپس کیا تھا, چائنا اور رشیا کو put them on spot اور ان کو کارنر کرنے کے لیے ایک قسم کی ایفرٹ ہے. ہم سنا کرتے تھے جب سوویت یونین تھا, فری ورلڈ, ریلیجیس بلیورز اور نان بلیورز اور ڈکٹیٹرشپ, جو بھی باتیں کی جاتی تھیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انکریزنگلی یو ایس کی فارن پالیسی اوبسیشن ہے چائنا, اور اس کی وجہ سے بہت ممالک کو پریشر کا ظاہر ہے کہ انکریزنگلی وہ سامنا کرنا پڑے گا. دوسری بات ہے کہ آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کی. اٹس ہائی ٹائم وی سیڈ دیٹ. ہمیں یہ بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا. آپ دیکھیے کہ افغانستان میں پہلی بات افغانستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی 9/11 کے ایونٹس میں. اس کے بعد جو ہوا اور جس قسم کی ایکسس اور سپورٹ ہم نے دی, اس کے بعد وی ڈنٹ سی the US was grateful to پاکستان, بلکہ ہمیں کرٹیسائز کیا گیا, ہمیں بہت کچھ کہا گیا, ایلیگیشنز لگائی گئیں, ہماری ڈویلٹی کی بات کی گئی. حالانکہ یہی بات دوسری طرف بھی کی جا سکتی تھی. کیسے افغانستان میں داعش جیسی آرگنائزیشنز, کیسے افغانستان میں انڈر یو ایس واچ ٹی ٹی پی اور بلوچ سیپریٹسٹ فلرش کیے, ان کے وہاں پہ ٹریننگ کے بنے, فیسلٹیز پرووائڈ کی گئیں. انڈیا نے وہاں سے پاکستان کے ساتھ کیا کیا کیا, کتنے ہم نے ٹیررزم فیس کیا. تو ہمارا یہ, اور بلکہ ہم وہ وار اپنے ملک میں لے آئے, یہاں پہ آگ لگ گئی ایک طرح سے. بہت مشکل دور سے گزرے ہم, اور اے پی ایس سبھی اس سانے کی گزری ہے یونیورسٹی, ہم میں سے کوئی نہیں بھولا اس کو. تو ہم نے بہت ایک سائڈ لے کے ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم سے ہم گزرے ہیں, اور نیشنز کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اور یہ اچھا ہے کہ ہم نے بڑے کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ ہم اس کا کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے کہ آپ افغانستان میں, آپ وہاں ہوتے ہوئے تو آپ نے داعش کے خلاف ایکشن نہیں لیا, بلکہ جو اگر رشینز اینڈ ادرز آر ٹو بی بلیو, جو رپورٹس ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ داعش کو پہلے نکالا جاتا تھا, اس کے بعد وہاں پہ بمباری کی جاتی تھی. تو جب امریکہ نے وہاں پہ آن گراؤنڈ بوٹس ہونے کے باوجود ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیا یا اس طرح افیکٹولی نہیں لیا, تو اب ہمارے ہاں سے ہمارا پاکستان کی ایئر اسپیس اور پاکستان سے یوز کر کے وہ کیا ایسا کر لیں گے. اس لیے اچھا کیا کہ ہم اس سے الگ رہے, اور ہوپ فلی ہم آگے بھی اس طرح کے ڈیسیژنز لیتے رہیں گے. سیکنڈلی, جو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ ہم کسی پاور بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وہ بھی ہمارا جو پاسٹ ایکسپیرئنس ہے سینٹو سیاٹو, اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان نے جو نقصان اٹھایا اور فائدہ کوئی نہیں ہوا,
تو یہ بھی ایک اچھی پالیسی ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. بعض دفعہ نظر آتا ہے کہ بڑا ڈسپرپورشنیٹ سا ایک چائنا کا کی کرٹیسزم بھی ہوتا رہتا ہے پاکستان میں, اور بہت لوگوں میں بڑی لانگنگ ہے پاسٹ کے لیے کہ امریکہ کے ساتھ ہم الائے ہوں. بہت سی چیزیں چینج ہو چکی ہیں, اور اچھا ہے کہ ہم نے وائل کلیریفائنگ اینڈ پٹنگ اٹ آن ریکارڈ کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے, اکنالجنگ کہ چائنا کے ساتھ ہماری کنورجنس بہت زیادہ ہے. چائنا کی اور پاکستان کی جو میوچل انٹرسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ملتی ہیں, اس لیے یہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے, ایک ٹرسٹڈ ریلیشن شپ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی آکس کا, کسی کوارڈ کا, کسی ایسے انیشیٹو کا حصہ بنے جو چائنا کو ٹارگٹ کرتا ہو. تو ڈائریکشن فارن پالیسی کی ٹھیک ہے, تھوڑی سی اگر آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کی کنڈیشنلٹیز اور جو چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ بھی نظر رکھی جائے, اور ان کی ایک جو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرامز, ان کی پالیسیز نے کسی ملک کی اکانومی کو آج تک ٹھیک نہیں کیا بلکہ نقصان ہی پہنچایا ہے. ایسا ہی ہے. تو ٹھیک ہے ہماری کمپلشنس ہیں, لیکن وہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی میڈم ساتھ رہیے گا. میں ڈاکٹر رفعت صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, میڈم کہہ رہی ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, ہمیں پہلے بول دینا چاہیے تھا. یہ قوموں کی زندگیوں میں حمیت کے فیصلے لینے پڑتے ہیں, اگر یہ ہم پہلے بول دیتے تو شاید جو ہم نے بیچ میں نقصانات اٹھائے وہ نہ اٹھانا پڑتے. ڈو یو ایگری ود دیٹ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب؟ جی دیکھیے, یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا عمران خان صاحب نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, اس کا کانٹیکسٹ جاننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ یہ اس وقت کہا گیا کہ جب امریکہ ہم سے مطالبہ کر رہا تھا کہ ایک فضائی راہداری پاکستان کو دینی چاہیے امریکہ کے جنگی عزائم کے لیے جو کہ افغانستان کے اندر. تو اس وقت ہم نے ان سے یہ سوال ہی کیا کہ اگر آپ یہ فضائی جو ایکسیس ہم سے مانگ رہے ہیں, اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ افغانستان کے نہتے لوگوں کے حوالے سے ایک دفعہ آپ پھر بمباری کرنے جا رہے ہیں, تو پاکستان ول ناٹ بی اے پارٹی ٹو اٹ. ہاں, اگر آپ ہم سے کچھ ہیومینیٹیرین کوریڈور کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے یہ ایکسیس آپ پرووائڈ ہم سے مانگ رہے ہیں تو ہم اس پہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ کانٹیکس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب نے جو امریکہ کو یہ کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, تو اس کو ہماری طرف سے یہ سمجھا گیا کہ امریکہ کو ہم انکار کر رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ جو ہمارے اچھے تعلقات کی خواہش ہے وہ تمام حکومتیں کہتی بھی رہی ہیں, اور عمران خان صاحب کی حکومت از آن ریکارڈ, اور وہ لوور لیول کے اوپر امریکہ کے ساتھ